آج جس سنت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے مومن کے دل میں حیا کا موجود ہونا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ حیا والی شخصیت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب حیا کیا ہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز انسان کو نیکی کرنے پر آمادہ کر دے اور گناہ سے روک لے، یہ حیا ہے۔ یعنی کبھی ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن انسان نہیں کر رہا، تو انسان حیا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر رہا۔ گناہ آسان ہو رہا ہے، انسان کرنے لگا، انسان حیا کر جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا دنیا میں ہوتا ہے، کبھی انسان کوئی گناہ کر رہا ہو، اپنا استاد، والد، بڑا بزرگ سامنے آ جائے تو انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے، یار حیا کر جاتا ہے، یار یہ بڑے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان کوئی بھی عمل کرنے لگے گناہ کا ہے تو اس سے پہلے اللہ سے حیا کرے کہ اللہ بھی تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے حوالے سے بہت سخت وعیدیں بھی فرمائی ہیں اور بہت سخت جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایک جز ہے۔ پھر حالات بدلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ ملے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی دل میں حیا ہے تو اس دل میں ایمان بھی ہوگا، اور اگر کسی دل میں حیا نہیں ہے تو اس دل میں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان مومن کو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اب اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے نہ کرنے پر وعیدیں ہیں اور کرنے پر جنت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنی قیمتی چیز کو آج ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ کیا اس کو اپنی منزل بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ کیا اس سے کچھ سبق سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ کہتا چلوں، آج ہمارے دلوں میں حیا روز بروز کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو آج حیا کی مقدار دل میں ہے کل اس سے کم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فحاشی، عریانی، بے حیائی ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ اگر انسان کو بے حیائی یا بد نظری کرنی ہوتی تھی تو وہ جاتا تھا بازار میں، جا کے وہاں پر بد نظری کیا کرتا تھا۔ اب دنیا، معاشرہ، ماحول اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں سیل فون ہے، وہ بد نظری کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور پھر فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان غلط چیز دیکھتا ہے، یعنی نامحرم کو دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس زنا سے آج میں محفوظ ہوں؟ ہر شخص اس گناہ میں مبتلا ہے، اور سب سے ستم بالا ستم جو تو یہ ہے کہ آج ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ روز موبائل استعمال کر رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں یہ بھی گناہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تو ہم اگر آنکھوں سے نامحرم کو دیکھتے ہیں، وہ موبائل میں ہے
یا کسی ٹی وی پہ ہے یا کسی عکس پر ہے، کسی تصویر پر ہے، کسی اخبار میں ہے، کسی اشتہار میں ہے، تو ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ یہ بات اپنے آپ کو بتا دیجئے، اپنے آپ کو سمجھا دیجئے۔ گناہ کر رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے میں گناہ کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے۔ آپ کو میں نے ایک حدیث سنائی تھی، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا مرض ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ یار غیبت کیسے زنا سے برا عمل ہو سکتا ہے؟ زنا تو کسی کی عزت کو پارا پارا کرنا ہے، کسی کی عزت کو لوٹنا ہے، اور غیبت تو زبان کے چل بول ہیں۔ یہ کیسے زنا سے ماڑا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے؟ تو جو حضرات نے اس کا جواب دیا ہے، علماء کرام نے کہا یہ اس لیے زنا سے برا بتایا گیا ہے کیونکہ انسان غیبت کرتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اور زنا کرنے والے کو کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی غیبت نہ کرو، تو آگے سے منہ پھاڑ کر جواب دیتے ہیں کہ بھائی غیبت نہیں کر رہا، حق کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو سمجھ لگا کہ جو چیز انسان جس چیز کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے اس کی شدت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے دلوں سے یہ حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو گناہ سمجھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کی شدت اور بڑھ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب اس حیا کو اگر ہم اپنی زندگی میں واپس لائیں گے تو ملے گا کیا؟ ایک تو میں حدیث سنا چکا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے، ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں لے کے جانے والا۔ ایک تو یہ بشارت ہے۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں حیا ہوتی ہے، اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں، ان کی آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمیر، بلکہ تابعی ہیں، صحابی نہیں تابعی ہیں، حضرت عمیر رحمہ اللہ۔ ایک رومی ان کو پکڑتا ہے، بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو حضرت عمیر کہتے ہیں اور یار میں نے تو صحابہ کی صحبت اختیار کر رکھی ہے، تو مجھ سے یہ امید کرتا ہے کہ میں ایمان چھوڑوں گا؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یار تیرے لیے میں ایک آفر دیتا ہوں۔ حضرت عمیر کہتے ہیں کیا آفر ہے؟ کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرواتا ہوں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمیر کہتے ہیں کہ میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں اس سے بڑی آفر دیتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا اپنی حکومت میں آدھا حصے دار بناتا ہوں، آدھی سلطنت تیرے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عمیر کہتے ہیں کہ میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ رومی کو غصہ آتا ہے، بادشاہ کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے اس کو بند کرو۔ کہتا ہے ایسے گھر میں بند کرو، خوبصورت گھر ہو، کھانے کے لیے سور ہو، پینے کے لیے شراب ہو، اور رات گزارنے کے لیے خوبصورت لڑکی کو اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ کیسے یہ ایمان شریف پھرتا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی، ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرا دن گزرتا ہے، پلک جھپک کر بھی یا آنکھ اٹھا کر بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھتے۔ عورت کہتی ہے عمیر من یمنعک منی، عمیر تو کس طرح کا شخص ہے، تو کس طرح کا مرد ہے، تجھے کون مجھے دیکھنے کی سے روک رہا ہے؟ کون شخص ہے یا کون سی ذات ہے جو تجھے روک رہی ہے مجھے دیکھنے سے؟ حضرت عمیر کہتے ہیں کہ میرا اور تیرا پیدا کرنے والا مجھے روک رہا ہے۔ عورت کے دل میں یہ جملہ لگتا ہے اور کہتی ہے تجھ جیسے با حیا آدمی کو میں اس طرح قتل نہیں ہونے دوں گی۔ عورت جاتی ہے، کچھ دن بعد آتی ہے، حضرت عمیر کو آزاد کرواتی ہے اور کہتی ہے عراق کی طرف چلے جاؤ۔ اب یہ جو اس عورت کے اندر جذبہ پیدا ہوا کس بنا پر؟ صرف حضرت عمیر کے حیا کو دیکھ کر۔ ایک صحابی ہیں مشہور، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ ایک
قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں اور کافی دن اس کے محاصرے کو ہو گئے. جو کفار ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں اور مسلمانوں نے چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے. اب کفار جو ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں پیچھے ہٹنے والے نہیں, تو کچھ چال چلنی پڑے گی. وہ اندر سے ایک چال بناتے ہیں, ایک حکمت عملی بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں آپ اندر آ جاؤ, اور ہمارے جو بازار ہیں یہ سیدھے محل کی طرف جاتے ہیں, ادھر بھی بازار ہے بائیں طرف بھی بازار ہے. تو ایک کام کرتے ہیں, جب مرد اندر داخل ہوں گے تو ہماری جو دکانیں ہیں اس میں ہم خوبصورت لڑکیوں کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ مسلمان اندر آئیں تو یہ ان لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں, اور جب یہ ان خواتین کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم آٹومیٹکلی پیچھے سے حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ایک انسانی تقاضا ہے, بشری تقاضا ہے, اتنے دنوں سے یہ محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں, تو یہ تو ایک دم سے اندر آئیں گے اور جو ہے عورتوں پر ٹوٹ پڑیں گے. تو اوپر چل کے ان کا سردار کہتا ہے ہاں ہم نے ہار مان لی, مسلمانوں تم قلعے کے اندر آ جاؤ. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بڑے زیرک آدمی تھے. کہنے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار تھے, ایک دم سے ان کی کیا تیور بدلے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اندر آ جاؤ فتح کر لو. تو اپنے لشکر کے جو سب افراد ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کر دی بغیر لڑائی کے, بغیر کسی جھگڑے کے. لیکن یاد رکھنا کہ جب تم بازار کے اندر داخل ہوگے تو قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا, قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم, مومنین سے کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے, معنی ہے. اب مومنین داخل ہو رہے ہیں, آنکھیں جھکی ہیں اور محل کی طرف جا رہے ہیں, پورا لشکر ہے آ رہا ہے. اب بازار میں لوگ بھی کھڑے ہیں, کافی قبائل ہیں, لوگ ہیں, وہاں کے قومیت ہے, وہ عیسائی ہیں, سب کھڑے ہیں, اندر داخل ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی آنکھیں جھکی ہیں اور آہستہ 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 محل کے قریب ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح کی مخلوق ہے, یہ کس طرح کی قوم ہے, یہ کس طرح کے افراد ہیں. لوگ تو جب کسی قلعے کو فتح کرتے ہیں تو اکڑ جاتے ہیں, سینے کو تان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہ تو آنکھیں جھکا کے جا رہے ہیں. صرف اس ادا کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, اور پھر اللہ اس قلعے کی فتح بھی مسلمانوں کے نام لکھ دیتے ہیں. صرف کس بنا پر کہ وہ حیا کے ساتھ اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات صرف مردوں میں نہیں تھی, عورتیں اس سے زیادہ حیا والی تھیں. آج مردوں میں تھوڑی بہت حیا ہے, عورتوں نے تو حد کراس کر دی ہے. ایک صحابیاں ہیں, ان کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے ہوئے ہیں, اور صحابیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کے بیٹے ساتھ نہیں تھے, تو گھر نہیں آئے. تو وہ صحابیہ جو تھی وہ دوڑتی دوڑتی جلدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور جلدی میں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں آیا. اب اندازہ کیجئے, تصور میں خود سوچئے کہ ایک ماں کے کیا خیالات اور جذبات ہوں گے اس حال میں. کہا کہ سب آ گئے گھروں میں, میرا بیٹا نہیں آیا. تو صحابی نے کہا کہ تیرا بیٹا اس جنگ میں, اس غزوہ میں شہید ہو گیا. وہ ماں انا للہ پڑھتی ہے اور واپس جانے لگتی ہے. تو ایک صحابی کہتے تو کس طرح کی عورت ہے, تو نے اتنی سخت خبر سن لی ہے کہ عورتیں یہ سنتی ہیں تو بال نوچنا شروع کر دیتی ہیں, چیخنا پکارنا شروع کر دیتی ہیں. تو کس طرح کی عورت ہے, تو خاموشی کے ساتھ جا رہی ہے. تو اس عورت نے کہا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. اس صحابی رسول سے کہا میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, میری حیا کا تو انتقال نہیں ہوا. یعنی میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے, میری حیا کا جنازہ نہیں نکلا. اس طرح کی مائیں تھیں, اس طرح کی عورتیں تھیں. حیا, پردہ, یہ ان کے اندر ان کے کلچر کا حصہ بن چکی تھی کہ جس سے باہر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے.
اور آج آہستہ آہستہ یہ چیز ہمارے معاشرے سے اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا احساس کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں عورتیں اٹھتی ہیں، کچھ لڑکیاں، زیادہ نہیں کہتا سب اٹھ گئی، چند ایک ٹولہ اٹھتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ یہ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جن کے بڑوں نے یا جن کی ماؤں نے، جن کی جو عورتیں تھیں جو اسلام کے لیے جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے گلے پر یتیمی کا توق تو پہن لیا تھا، لیکن بے حیائی اور عریانی کو فروغ نہیں دیا تھا۔ اور آج اس ملک میں بیٹھنے والی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ فریڈم ہونی چاہیے عورتوں کو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ فریڈم آپ کو نہیں دیا جا رہا، یہ دراصل آپ کو پابند کیا جا رہا ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، 16ویں عیسوی تک تو حالات یہ تھے کہ کفار بھی پردے میں رہا کرتے تھے، مطلب کہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا تھا۔ اب جب 16ویں عیسوی میں انگریزوں کا تسلط بڑھتا گیا، کام بڑھتا گیا، اور تجارتی جو کام تھے وہ اس میں وسعت آتی گئی، تو لوگوں نے دور دور کے سفر کرنا شروع کر دیے، کئی ماہ وہ دور رہتے تھے اپنے گھروں سے۔ اب ہوا یہ کہ جب مرد ہے اور اتنے عرصہ اپنے گھر سے دور رہ رہا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، اس کو عورت کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے اندر عام رواج یہ ہے کہ عورتیں گھروں سے نہیں نکلتی، تو انہوں نے اس کا ہیلا کرنے کے لیے یہ کہا، ایک نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور یہ کیا دقیانوس سوچ ہے عورتوں کی کہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، تم بھی آؤ بازاروں میں کام کرو۔ دیکھیں نا، جب عورت گھر میں ہے تب تو کسی کو مہیا نہیں ہے، لیکن جب وہ بازار میں نکلے گی تب وہ ہر ایک کو مہیا ہوگی نا۔ ایک تو سوچ یہ تھی، دوسری سوچ یہ تھی ہم تو مہینہ مہینہ گھروں سے دور رہ کے کماتے ہیں، اور یہ جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے کھاتی ہیں، تو انہیں چاہیے اپنا خرچہ خود اٹھائیں۔ یہ دو نظریے نکلے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں آہستہ آہستہ بے حیائی بڑھنا شروع ہو چکی، اور پھر یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا کہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ یار ایک تصور تو سوچو، کوئی ایک آدمی ایسا نعرہ لگاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ میرا جسم ہے میری مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو میں چاہوں گی اس جسم کے ساتھ کروں گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور جب حیا دلوں سے اٹھ جائے گی تو پھر جو جی میں آئے کر، کیونکہ اب تجھے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس چیز سے رکنا ہے، یہ مغرب کا جو نعرہ ہے اس سے بچنا ہے۔ اب آپ حضرات کے دلوں میں، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، دلوں میں بات آ رہی ہوگی کہ مولانا صاحب مغرب کو کیا ضرورت ہے ہم سے مقابلہ کرنے کی؟ اگر وہ چاہتے ہیں تو براہ راست کیوں نہیں ہم پر حملہ کرتے؟ تو جناب اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جن ملکوں میں مغرب براہ راست حملہ کر سکتی تھی انہوں نے براہ راست حملہ کیا ہے۔ افغانستان میں کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مصر میں کیا ہے کہ نہیں کیا؟ عراق میں کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیوں؟ کہ یہ ملک ایٹمی طاقت نہیں ہے، وہ براہ راست حملہ کر سکتا تھا، اس نے کیا ہے۔ لیکن پاکستان پر اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، یہ براہ راست حملہ نہیں کر سکتے۔ اور ایٹمی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک جو ایٹمی طاقت ہے وہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی رکھی، وہ بھی حملہ کرے گا۔ اور ایٹمی حملے کا مطلب یہ ہے کہ مرو اور مارو۔ اس لیے یہ دنیا براہ راست مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر رہی، اور انہوں نے یہ جو سازش رچی ہے کہ مردوں میں عورتوں میں بے حیائی پھیلا دو، آٹومیٹکلی ان کے دلوں سے حیا ختم ہوگی، اور جب حیا ختم ہوگی تو جو چاہیں گے، جو نظریہ ہم چاہیں گے ہم ان سے منوا لیں گے۔ ہم نے اب اس ہفتے کو یہ کوشش کرنی ہے کہ کم از کم اپنے دلوں کو باحیا کرنا ہے، اپنے آپ کو باحیا کرنا ہے۔ موبائل ہو، ٹی وی ہو، اخبار ہو، ہم تصویر دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقت کے ساتھ، ایک ہفتہ بہت بڑی چیز ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم یہاں آئیں گے اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی عبیدہ بن جراح جیسا ہوگا، ہمارا ایمان بھی اس عورت جیسا ہوگا جس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میرے ایمان کا
انتقال یا میری حیا کا انتقال نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔